کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پہلے بھی واقع ہو چکا ہے؟ ڈیجا وو کیا ہے؟ کیا آپ کو کبھی ڈیجا وو کا تجربہ ہوا ہے؟ یہ وہ چھوٹا سا احساس ہے کہ ہم اس جگہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ مثلا آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں اور آپ کو اچانک محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ آپ کی یاد نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں۔ آپ نے جو ڈش آرڈر کی ہے وہ بھی آپ نے پہلے کبھی آرڈر نہیں کی۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈیجا وو کی کوئی واحد وضاحت ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کا تجربہ عموماً اچانک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ عموماً بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کے لیے اس تجربے کو ریکارڈ کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ سائنسدان سارا دن لیبارٹری میں بیٹھ کر اس تجربے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے کے لیے ممکن ہے کہ سالوں لگ جائیں۔ اس کی کوئی جسمانی علامات نہیں ہوتی۔ لوگ اسے محض ایک احساس ہی بتلاتے ہیں۔ چونکہ اس کے سائنسی ثبوت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بہت سی قیاس آرائیاں کی گئی ہیں۔ امیل بوراک نامی سائنسدان نے سب سے پہلے ہمیں ڈیجا وو کی ترکیب سے روشناس کرایا۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے پہلے سے دیکھا ہوا۔ اب تک اس کی توجیہ کے لیے 40 سے زائد مفروضات پیش کیے جا چکے ہیں۔ نیورو سائنس، دماغ کی امیجنگ کی ٹیکنالوجی اور سائیکالوجی میں ترقی کی وجہ سے اب بہت سے مفروضات کو رد کیا جا چکا ہے۔ آئیے اس ریسٹورنٹ کی مثال استعمال کرتے ہوئے ان 3 مفروضات پر نظر ڈالتے ہیں جو آج کل زیادہ تر معتبر مانے جاتے ہیں۔ پہلے مفروضے کو ڈبل پروسیسنگ کہا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے ریسٹورنٹ میں ایک ویٹر کے ہاتھ سے ٹرے گر جاتی ہے۔ جب اس نظارے کے بارے میں انفارمیشن آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے تو دماغ کے مختلف حصے اس انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں۔ آپ ویٹر کے بازو دیکھتے ہیں، اس کا مدد کے لیے پکارنا سنتے ہیں اور کھانے کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ یہ تمام انفارمیشن 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دماغ کے مختلف راستوں سے گزرتی ہے، جسے دماغ پروسیس کر کے ان کے تانے بانے جوڑ کر شعور کو ایک مربوط تجربہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً دماغ مختلف حصیات کو جوڑ کر انہیں مربوط لمحوں میں سمونے میں کامیاب رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار دماغ کے کسی ایک راستے سے گزرتی انفارمیشن کی رفتار راستوں کی نسبت کچھ سست ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شعور میں یہ انفارمیشن اس سے متعلقہ باقی انفارمیشن کی نسبت دیر سے پہنچتی ہے۔ دماغ سے غلطی سے ایک علیحدہ واقعہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب یہ انفارمیشن دوسرے راستوں سے پہنچی انفارمیشن کے بعد شعور میں پہنچتی ہے تو شعور میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن دماغ میں پہلے بھی موجود ہے۔ دوسرا مفروضہ اسے حال کی غلطی کی بجائے ماضی کی الجھن بتلاتا ہے۔ اسے ہولوگرام تھیوری کہا جاتا ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے ہم میز پر پڑے میز پوش کی مثال لیتے ہیں۔ جب آپ اس کپڑے پر بنے پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو اس پیٹرن سے دماغ میں اس سے ملتی جلتی کوئی پرانی یاد جاگ اٹھتی ہے۔ یہ مفروضہ اس کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ دماغ میں یادیں ہولوگرام کی طرح ہوتی ہیں۔ ہولوگرام کے ایک چھوٹے سے حصے میں بھی پوری تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ نے میز پوش سے آپ کی دادی جان کے گھر سے ایک پرانی یاد کا ناطہ جوڑ دیا ہو۔ البتہ چونکہ یاد کا کنیکشن کمزور ہے، اس لیے آپ کو یہ تو یاد آ جائے گا کہ یہ پیٹرن دیکھا بھالا لگتا ہے، لیکن یہ شاید نہ آئے کہ یہ پیٹرن آپ نے دادی جان کے گھر میں دیکھا تھا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے دماغ نے ایک پرانی یاد ڈھونڈ نکالی ہے، لیکن یہ یاد کہاں کی ہے یہ آپ کے شعور میں واپس نہیں آیا۔ اس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیٹرن جانا پہچانا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آتا کہ کیوں۔ آپ کو بس یہی احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ اس ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن آپ نے یہ ٹیبل کلاتھ پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ ذرا اس کانٹے کی طرف تو دیکھیے۔ ہمارا آخری مفروضہ نامکمل توجہ ہے۔ اس مفروضے کے مطابق ڈیجا وو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا دماغ ایک واقعہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ ایک خاص چیز پر رہنے کی وجہ سے بٹ جاتی ہے۔ جب توجہ واپس اس واقعے کی طرف آتی ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ مثلا ابھی آپ نے اس کانٹے کی طرف توجہ دی تھی، چنانچہ اس وقت آپ کی توجہ میز پوش یا ویٹر کی طرف نہیں تھی۔
अगरचे आपका दिमाग आपके बसरी निज़ाम से तमाम सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा था, लेकिन ये प्रोसेसिंग शऊरी नहीं थी। जब आप कांटे से तवज्जो हटाते हैं तो अचानक आपको एहसास होता है कि आप यही मंजर पहले भी देख चुके हैं, और ये सच भी है कि अभी अभी आपने यही मंजर देखा था, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी थी। ये तीनों मफरूज़ात डेजा वू की अमूमी खसूसियत की वजाहत करते हैं, लेकिन इनमें से कोई मफरूज़ा भी हतमी होने का दावा नहीं करता। जब तक साइंसदान इस मज़ाक की बेहतर तवज्जो नहीं कर पाते, उस वक्त तक हम डेजा वू को खुद से स्टडी कर सकते हैं। यूं भी डेजा वू के ज़्यादातर किस्से लोगों की ज़बानी ही सुनने को मिलते हैं, उनमें आपका किस्सा भी शामिल हो सकता है। आइंदा आपको कभी भी डेजा वू का तजर्बा हो तो कुछ लम्हे रोक कर उसके बारे में सोचिएगा। क्या आपकी तवज्जो बटी हुई थी? क्या आपने कोई मानूस चीज़ देखी? क्या आपको अपना दिमाग सुस्त रवि का शिकार लगता है, या ये कुछ और ही चीज़ है? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।